گھر ایک ایسی جگہ جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بھر کے خطرے گھر کی دہلیز کے باہر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ ہم چار دیواری کے اندر آ کر سکون کا سانس لیتے ہیں، لیکن تب کیا ہو جب یہی گھر آپ کو کھانے کو دوڑے؟ تب کیا ہو جب آپ کا اپنا محفوظ گھر آپ کی جان کا دشمن بن جائے؟ آج کی کہانی کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے سعد نے بھیجی ہے۔ بڑے ارمانوں سے ایک نیا گھر خریدا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے سکون خرید کر لائیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر نہیں بلکہ اپنے لیے ایک عذاب خرید لائے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ گھر بننے کے آخری مراحل تھے۔ ایک شام جب ہم گھر کا کام دیکھنے پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر گیسٹ روم میں پینٹ کی بالٹیاں الٹی پڑی تھی۔ وہ سارا پینٹ فرش اور دیواروں پر بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پینٹر غائب تھا، لیکن اس کے جوتے وہیں کمرے کے بیچ میں پڑے تھے۔ ابو نے جب یہ دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً پینٹر کو کال کی، ڈانٹا، تم کہاں ہو اور یہ کیا حال کر دیا ہے گھر کا؟ پینٹر نے جو بتایا اس سے ابو کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ مزدوری مجھے نہ دیں لیکن میں اس گھر میں اب کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ ابو نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب میں سیڑھیوں پہ کھڑے چھت پر پینٹ کر رہا تھا مجھے ایسا لگا کسی نے سیڑھیوں کو ہلایا ہے۔ میں نے سمجھا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں چھت پر پینٹ کر کے نیچے اترا تو مجھے آواز آئی اوپر والے پورشن سے، آپ کی آواز۔ آپ مجھے اوپر بلا رہے تھے۔ میں اوپر گیا۔ میں نے دیکھا پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ میں سمجھا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن آپ کی آواز میں 3 سے 4 بار میرا نام لیا گیا اور مجھے اوپر بلایا گیا۔ میں نے پھر بھی اسے نظر انداز کیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنا کام فنش کر کے چلا جاؤں گا۔ اسے ہی میں نیچے گیسٹ روم میں گیا۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سر میں نے دیکھا کہ میرے سارے ٹولز اور پینٹ کی بالٹیاں ہوا میں تھی۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے لگا کہ ان چیزوں کو کوئی اٹھا کے دیوار کی طرف پٹک رہا ہے۔ وہ سب دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ خیر ابو نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے اسے مزدوری کم لگی ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ خیر گھر مکمل ہوا، ہم شفٹ ہو گئے۔ پہلی رات ہم سب تھکن سے چور ہو کر سو گئے۔ میرے کمرے میں اور میرا چھوٹا بھائی علی سو رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں مجھے ایک عجیب احساس ہونے لگا۔ میری آنکھ پوری نہیں کھلی تھی، بس نیم غنودگی میں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ کے کنارے پر کوئی آ کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی وزنی چیز۔ میں نے سوچا شاید علی اٹھا ہے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا علی کیا ہوا، سوئے نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر ایک بار یہی جملہ دہرایا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہا۔ مجھے لگا کہ یہ نیند میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ میں اسے جگا سکوں اور اسے اپنے بیڈ پر بھیج سکوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہاں کوئی نہیں۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کی۔ علی وہ تو اپنے بیڈ پر سکون سے سو رہا تھا۔ کمرے میں میرے سوا کوئی جاگ نہیں رہا تھا، لیکن جب میری نظر اپنے برابر والی جگہ پر پڑی تو وہاں میٹرس ابھی تک نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ سے اوپر اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی بالکل ابھی وہاں سے اٹھ کر غائب ہوا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، خود کو تسلی دی کہ شاید میں کروٹ بدل رہا تھا اس لیے ایسا ہوگا، لیکن دل جانتا تھا کہ کمرے میں میرے سرہانے کوئی بیٹھ کر مجھے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہو چکے تھے۔ تیسرے دن علی کے ساتھ ایک دل دہلانے والا واقعہ ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ علی اپنے کمرے میں اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا۔
گھر میں خاموشی تھی۔ امی کچن میں تھی اور انہیں ایک زوردار آواز آئی کوئی چیز گرنے کی۔ گھبرا کر علی کے کمرے میں گئی۔ دیکھا علی ایک کونے میں دبک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں الماری کے اوپر جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں کچھ دیکھ رہا ہو۔ امی نے اسے بلایا، علی کیا ہوا؟ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور وہ الماری کے اوپر والے حصے کو گور رہا تھا۔ امی نے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ امی نے علی کو جھنجھوڑا، علی بولو کیا ہے وہاں؟ تب علی نے کانپتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا، امی مت دیکھیں، وہ وہیں بیٹھا ہے۔ امی نے پوچھا کون؟ علی نے روتے ہوئے کہا، امی وہ وہاں الماری پر ایک لمبا کالا آدمی بیٹھا ہے، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ امی فوراً علی کو کمرے سے باہر کھینچ لائیں۔ علی کو 104 بخار ہو گیا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے دن ہمارے گھر برابر والی پڑوسن ایک بوڑھی خاتون ہمارے گھر آئیں اور امی کو بتایا کہ اس پلاٹ پر پچھلے 40 سال سے کوئی گھر نہیں بنا سکا۔ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے تھے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی شام جب میں چھت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری پانی کی ٹینکی کا ڈھکن کھلا ہے۔ میں اسے بند کرنے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے ٹینکی کے اندر جھانکا تو پانی پر میرا عکس پڑا، لیکن وہ عکس میرا نہیں تھا۔ پانی کے اندر سے ایک جلی ہوئی شکل والا چہرہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا۔ میں نے دوبارہ ہمت کر کے دیکھنا چاہا تو وہاں صرف پانی ہل رہا تھا۔ مجھے لگا شاید روشنی کا دھوکہ ہے، لیکن میرے اندر کا ڈر اب بہت بڑھ چکا تھا۔ لیکن یہ جو واقعات ہو رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہو رہے تھے۔ ہمارے والدین کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، نہ ہی وہ کچھ کر رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل لگاتار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ اور یہ واقعہ اس آخری رات سے صرف ایک دن پہلے کا ہے۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں کچن میں گیا تو دیکھا کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ابو باہر صحن میں ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہیں، باہر کی طرف منہ کر کے بالکل اسٹل کھڑے تھے۔ میں نے سوچا شاید ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو سب خیریت ہے؟ ابو نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں قریب گیا، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ایک دم جھٹکے سے میری طرف دیکھا، ایک عجیب جملہ بولا، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے انہیں بلایا ابو۔ اچانک انہیں ہوش آ گیا اور وہ نارمل ہو گئے۔ انہیں کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ باہر کیسے آئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ چیز اب ابو کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ شام آ گئی جس نے فیصلہ کر دیا۔ میں یونیورسٹی سے آیا، گھر میں وہی منحوس خاموشی تھی۔ میں روم میں آیا، ابو وہاں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ پچھلی رات والے واقعے کے بعد مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ابو بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے نارمل جواب دیا۔ میں نے کہا امی کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہی۔ انہوں نے کہا امی چھت پر ہیں، آپ فریش ہو جاؤ۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں کچن میں پانی پینے گیا، تبھی فون بجا۔ امی کی کال تھی۔ میں نے اٹھایا، امی سے کہا امی اتنی ٹھنڈ میں آپ اوپر چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ نیچے آ جائیں۔ امی کا جواب سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے کہا ہم گھر پر نہیں ہیں، ہم سب آپ کی خالہ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے میرے ابو کی بھائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک لہر سی دور اٹھی اور میرے پیر وہیں جم گئے۔ میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ فون میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے لیونگ روم میں دیکھا جو میرے ابو اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس ہی نہیں لے رہے۔ انہوں نے اخبار بھی الٹا پکڑا ہوا تھا۔ وہ پلکیں نہیں جھپک رہے تھے اور روشنی کے باوجود ان کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا امی، میں نے امی کو بتایا
ابو سے ہی بات کر کے یہاں کچن میں پانی پینے آیا ہوں اور اب بھی وہ لیونگ روم میں بیٹھے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ لوگ جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر میری امی بہت پریشان ہو گئی اور انہوں نے ابو سے بات کرائی۔ کچھ بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور میں اتنی تیزی سے اس گھر سے دوڑا کہ روڈ پر جا کے ایک کافی شاپ کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور اپنے والدین کا انتظار کرنے لگا۔ جب میرے والد صاحب واپس آئے، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ہم اس گھر میں سو گئے، لیکن رات کے 3 بجے آخری حملہ ہوا۔ گیسٹ روم، ہاں یہ وہی گیسٹ روم تھا جہاں پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ وہاں سے میرے رونے کی آوازیں آنے لگیں، ابو بچائیں، دروازہ کھولیں۔ میرے امی ابو اٹھ کر باہر آئے، اتنے میں بھی باہر آ گیا۔ سب کے سب وہاں گیسٹ روم کے پاس پہنچے۔ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اندر سے بھی میری آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو نے دروازہ توڑ کر کھولا، کمرہ ایک دم خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر اسی رات میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم اسی وقت، اسی رات میں وہ گھر چھوڑ کر چلے آئے۔ آج بھی وہ گھر سنسان ہے، اسے کوئی بھی نہیں خرید رہا۔ پڑوسی اب بھی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر سے ہماری باتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ گھر اب بالکل خالی ہے، کوئی نہیں رہتا۔ تو نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے صدقہ ضرور دیا کریں اور معلومات لے لیجیا کریں۔ ساتھ کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔